نہ غریب ویک کے ہسیا کر، نہ بری نظر نال تکیا کر، لوکاں دے عیب لبدائیں فریدا، کدی اپنے اندر بھی تکیا کر، تکیا کر۔ رنا فرید الدین مسعود گنج شکر بابا فرید یا شیخ فرید کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ 13ویں صدی کے پنجابی مسلم مبلغ، شاعر اور صوفی تھے۔ قرون وسطیٰ اور اسلامی سنہری دور کے سب سے زیادہ قابل احترام اور معزز مسلم صوفیاء میں سے ایک تھے۔ بابا فرید نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہندوؤں اور سکھوں کے لیے بھی انتہائی معزز اور محترم شخصیت کے طور پر مانے جاتے ہیں۔ بابا فرید 573 ہجری میں پنجاب کے علاقے ملتان سے 10 کلومیٹر دور کوٹھی وال میں جمال الدین سلیمان اور وجیہ الدین خوجندی کی بیٹی مریم بی بی کے ہاں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم ملتان ہی میں حاصل کی، جو مسلمانوں کی تعلیم کا مرکز بن گیا تھا۔ وہاں ان کی ملاقات اپنے استاد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے ہوئی، جو بغداد سے دہلی جاتے ہوئے ملتان سے گزر رہے تھے۔ تعلیم ختم ہونے کے بعد وہ دہلی چلے گئے، جہاں انہوں نے اپنے استاد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے اسلامی تعلیم حاصل کی۔ بعد میں وہ ہانسی ہریانہ چلے گئے۔ جب 1235 عیسوی میں خواجہ بختیار کاکی کا انتقال ہوا تو بابا فرید نے ہانسی چھوڑ دیا اور ان کے روحانی جانشین بن گئے، اور وہ دہلی کے بجائے اجودھن موجودہ پاک پتن میں آ کر آباد ہو گئے۔ بابا فرید چشتی سلسلے کے ایک انتہائی معزز اور محترم بزرگ ہیں۔ بابا فرید کو شیرینی بہت پسند تھی اور شکر آپ کی پسندیدہ تھی۔ اس بارے میں ایک روایت بھی مشہور ہے۔ ایک بار شکر کے بیوپاری گدھوں پر شکر کی بوریاں لادے ہوئے آپ کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ان سے تھوڑی سی شکر خریدنی چاہی، مگر وہ بوریوں میں سے مختصر مقدار میں شکر فروخت کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے بہانہ بناتے ہوئے کہا، ان بوریوں میں شکر نہیں بلکہ نمک ہے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، نمک ہے تو چلو نمک ہی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یہ بیوپاری جب اپنی منزل پر پہنچے اور بوریوں کو کھول کر دیکھا تو ان میں شکر کی جگہ نمک بھرا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کرامت ہو نہ ہو بابا فرید کی ہے۔ چنانچہ پشیمان ہو کر واپس بابا فرید کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا حضرت، ہم بہت شرمسار ہیں کہ ہم نے آپ کے سامنے جھوٹ بولا۔ ان بوریوں میں واقعی شکر تھی جو اب نمک میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ازراہ کرم ہمارا قصور معاف فرمائیں اور اس نمک کو دوبارہ شکر میں تبدیل کر دیں تو آپ کی انتہائی نوازش ہوگی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی غلطی سے درگزر فرمایا اور ان کے لیے دعا کی، جس کے نتیجے میں یہ نمک دوبارہ شکر میں تبدیل ہو گیا۔ آپ کو گنج شکر کے الفاظ سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کو بچپن ہی سے شیرینی سے بہت رغبت تھی۔ جب آپ کی والدہ نماز پڑھنے میں مصروف ہوتی تو اس سے پہلے ہی کمسن فرزند کے لیے مصری کی ڈلیاں نکال کر جائے نماز کے نیچے رکھ لیا کرتی، جہاں سے ننھا فرید الدین مصری نکال کر کھا لیا کرتا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ والدہ مصری رکھنا بھول گئیں، مگر آپ جب بھی جائے نماز کا کونا اٹھاتے اس کے نیچے سے مصری کی ڈلیاں دستیاب ہو جاتی۔ ایک روایت اور بھی مشہور ہے کہ آپ کی زبان سے اگر مٹی بھی چھو جاتی تو شکر بن جاتی، کیونکہ آپ کو شکر پسند تھی اور اللہ اپنے محبوب بندے کی خواہش کو ٹالنا نہیں چاہتا، اور اسی وجہ سے آپ گنج شکر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ صاحب سیر السالکین سے روایت ہے کہ 29 شعبان کو آسمان ابر آلود تھا۔ شہر کے مسلمان حضرت بابا صاحب کے والد ماجد قاضی سلمان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، آج 29 شعبان ہے، اگر حکم ہو تو کل روزہ رکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ چاند میں شک ہے اور ایسی صورت میں روزہ رکھنا ٹھیک نہیں۔ لوگ ایک اور بزرگ کی خدمت میں گئے اور یہ مسئلہ ان سے بھی پوچھا۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ آج رات قاضی صاحب کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ قطب ہوگا۔ اگر کل اس نے دودھ نہ پیا تو کل تم بھی روزہ رکھو، اور اگر اس نے دودھ پی لیا تو پھر تم کل روزہ نہ رکھنا۔ الغرض اسی شب کو حضرت بابا فرید پیدا ہوئے اور صبح دودھ نہیں پیا۔ تمام شہر نے بابا فرید کی اتباع کی اور روزہ رکھا۔ جب افطار کا وقت آیا حضرت نے دودھ سے افطار کیا۔ اسی طرح رمضان بھر حضرت نے تمام روزے رکھے۔
سیر العارفین میں لکھا ہے، ایک مرتبہ باسبب ذوف و نقاہت حضرت زمین پر گر پڑے، قدرے مٹی منہ کے پاس پہنچی تو شکر ہو گئی۔ اس روز سے حضرت گنج شکر کہلائے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں بغداد شریف کی جانب سفر کر رہا تھا۔ میں نے دجلہ کے کنارے ایک ولی اللہ کو دیکھا جو پانی کی سطح پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات کرنا شروع کی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان بزرگ کے پاس گیا اور ان کو سلام عرض کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور مجھ سے فرمایا کہ آگے آ جاؤ۔ میرے دل میں خیال آیا کہ آگے تو پانی ہے، میں آگے کیسے جاؤں؟ اچانک میں نے دیکھا کہ راستہ بن گیا اور میں خشکی پر چلتا ہوا ان کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے میری جانب توجہ فرمائی اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے فرید الدین، 40 برس ہو چکے ہیں کہ میں نے اپنے پہلو کو زمین کے ساتھ نہیں لگایا اور سویا نہیں، لیکن اے درویش، جو روزی میرے لیے مقرر ہے اسے اگر اپنے سامنے کسی آنے والے پر خرچ نہ کر لوں تو میرے دل کو قرار نہیں آتا، اس لیے کہ درویشی تو یہی ہے کہ جو کچھ تمہارے مقدر میں ہوا اسے دوسروں کو دے دو۔ اسی اثنا میں پردہ غیب سے ان کا روزینہ 2 پیالے شوربہ اور 4 عدد روٹیاں ظاہر ہوئیں۔ انہوں نے ایک پیالہ میرے سامنے رکھا اور دوسرا اپنے سامنے رکھا، پھر ہم نے کھانا کھانا شروع کیا۔ اس کے بعد ہم نے عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بزرگ نے نفل نماز پڑھنا شروع کر دی، میں نے بھی ان کی اقتدا کی۔ انہوں نے 2 رکعتوں میں 4 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا، ایک رکعت میں 2 قرآن مجید ختم کیے۔ سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے سجدہ کیا اور آہوزاری شروع کر دی اور بارگاہ الہی میں مناجات کرنے لگے، اے باری تعالیٰ، میں نے تیرے شایان شان کوئی عبادت نہیں کی تاکہ مجھے پتہ چلتا کہ میں نے کچھ کام کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مجھے الوداع کیا۔ بابا فرید فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دریا کنارے کھڑا ہوں اور وہ بزرگ غائب ہیں، مجھے کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کدھر گئے۔ مزید کہنے لگے، اسی کا نام درویشی ہے کہ سوائے ایک ٹوٹے ہوئے مٹکے ان کے پاس کوئی چیز نہ تھی۔ جب رات ہو جاتی تو اس کا پانی بھی گرا دیتے تھے اور رات دن اپنا محاسبہ کرتے رہے اور تجرید و تفرید کی حالت میں زندگی بسر کرتے رہے۔ بابا فرید کا وصال 7 مئی 1266 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار پاک پتن پنجاب پاکستان میں واقع ہے۔